انسان بھی بہت عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا خدا کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا کوئی گواہ نہ ہو سوائے اللہ کے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ وقت سب کو میسر ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں آتی وقت بدلنے کے لیے۔ میں نے جب سے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑا ہے تب سے کبھی بھی اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ کامیابی صرف محنت کی دیوانی ہوتی ہے، کامیابی کبھی بھی کسی کی شکل دیکھ کر قدم نہیں چومتی۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو، رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جس قدر دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ کچھ درد معاف تو کیے جا سکتے ہیں مگر بھلائے نہیں جا سکتے، اور انہیں دینے والا شخص جب بھی سامنے آتا ہے وہ زخم نئے سرے سے ہرے ہونے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دل سے اتر جانے والوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر اپنایا نہیں جا سکتا۔ آزمائشیں چاہے جس حد تک بھی طویل ہو جائیں، صبر کا پھل ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والوں کو دیوار بنا دیا ہو۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرات مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت اپنائیں۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ ایک شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو۔ مداری کے ارد گرد بھی تو لوگ جمع ہوتے ہیں۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے جس کو اللہ نے نماز نے رکھا ہے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کس قدر مخلص ہیں۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ زندگی ایک سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فطور ہوتا ہے، اور نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی عزت کرو اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو رب تمہارے دل اور ہونٹوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے وہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت کو لکھنے پر بھی قادر ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور دعا کرتے رہو، جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ اسے کہتے ہیں تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ محبت کی پہچان عزت سے ہے، جو آپ کو عزت نہیں دے سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگی میں خود روشنی پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔
انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ جب دل میں بدگمانیاں طبیعت اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس میں سامنے سچائی پیش کی جاتی ہے اور پیچھے جھوٹ کی تبلیغ ہوتی ہے، اور ریاکاری کا دکھاوا رشتوں میں جذبوں، عقیدوں، اخلاق اور سخاوت میں آج کل کثرت سے استعمال ہو رہا ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی ضرور مگر تاثیر میٹھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی اب سے دور ہو جائیں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ ہر چیز کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکا اور بدترین شر ہوتی ہے۔ کسی چیز کو اگر نہ پا سکو تو اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ تہجد پڑا کرو، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ہاں اللہ کو ضرور پا جاؤ گے، اور جس نے اللہ کو پا لیا تو پھر اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو اتنا سمجھ لینا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا اور بہتری ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے، کیونکہ رب کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے۔ اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو دعائیں لو، اور اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ فجر کا سجدہ تھا اور چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا اور دل کا مالک تھا، بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وہ ماں جو بچے کو ہر ٹھوکر سے بچاتی ہے، اسے زندگی کے میدان میں چلنا نہیں سکھاتی۔ تنقید اگر محبت کے پردے میں لپٹی ہوئی نہ ہو تو بچے کے دل پر زخم چھوڑ جاتی ہے۔ ماں کی بہترین تربیت وہی ہے جو بچے کو وقت سے پہلے سہارے نہیں حوصلے دیتی ہے۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اپنے بچوں کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کی تربیت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن بعض اوقات نادانستہ طور پر وہ ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہے جو بچوں کی شخصیت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ماؤں کی عام طور پر کی گئی ایسی 4 غلطیاں جو بچوں کو ناکام، کمزور اور بزدل انسان بنا سکتی ہے۔ نمبر 1، حد سے زیادہ تحفظ دینا۔ جب مائیں ہر وقت بچوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ان پر کڑی نگرانی رکھتی ہے اور انہیں معمولی سی تکلیف ناکامی سے بھی دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے تو بچے خود فیصلے کرنا نہیں سیکھتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اعتمادی سے محروم اور بزدل بن جاتے ہیں۔ نمبر 2، مسلسل تنقید کرنا۔ اگر ماں ہر وقت بچے کو اس کی غلطیوں پر ٹوکتی رہے اور اس کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرتی رہے اور ہر وقت اس کی خامیوں کو اجاگر کرے تو بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے اپنی قابلیت پر یقین کھو دیتے ہیں،
اور زندگی کے چیلنجز سے گھبراتے ہیں۔ نمبر 3، بچوں کو اپنی خواہشات کا غلام بنانا۔ کچھ مائیں بچوں سے اپنی ادھوری خواہشات پوری کروانا چاہتی ہے، جیسے جس پیشے میں وہ خود نہ جا سکیں وہ اپنے بچوں کو زبردستی اس میں ڈالنا چاہتی ہے۔ اس سے بچے اپنی صلاحیتوں اور دلچسپیوں کے مطابق آگے نہیں بڑھ پاتے اور ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، احساس ذمہ داری نہ سکھانا۔ اگر بچے کو ہر چیز تیار حالت میں دستیاب رہے اور اسے کسی کام کی ذمہ داری نہ دی جائے تو وہ خود مختار اور مضبوط انسان نہیں بن پاتا۔ ایسے بچے زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل میں بھی دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ ماؤں کی بہترین تربیت یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مشکل راستوں سے نکلنے کا حوصلہ سکھائیں اور ساتھ ساتھ بچوں کے اندر ذمہ داریوں کا شعور اور احساس پیدا کریں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے بچوں کی تربیت پر مکمل توجہ دیں تاکہ وہ اچھے اور مضبوط انسان اور اپنے ملک کے ذمہ دار شہری بن سکیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں آپ کو لوگوں کی دی ہوئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشبو سے بھر دیتی ہے۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے ایک یہ سبق بھی، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو جو ہنسے بھی ساتھ اور روئے بھی ساتھ۔ بہت احتیاط کیجیے، اب کے بچے نصیحت کو نہیں اب کے کردار کو اپنائیں گے۔ بہت اچھے ہو کر بھی اب ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں اور کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی، دعا کریں جہاں کہیں جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے میرے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اے اللہ، زندگی میں ایسے نیک امال کرنے کی توفیق عطا فرما جن امالوں سے تو راضی ہو جائے، آمین سم آمین۔